بکا کے یہ روز ہے، سادات پر نزول بلا کے سرتاج آسیا کی عزا کے یہ روز ہے، پھر تم سے وداع خدا کے یہ روز ہے، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، خاک بے وارثی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور پر شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ جو سلسلہ ماہ رمضان کے پیکیجز کا انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، اسی سلسلے میں آج ہم اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اسی سلسلے میں میرے ساتھ آج حجت الاسلام المسلمین علامہ سید الیاس نقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور الحمدللہ ان کے توسل سے ہم انشاءاللہ جو اسلام آباد کے جو مستحقین جو لوگ ہیں ان تک ہم یہ ماہ رمضان کا پیکیج انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے رحمت کی بھی بارش کی ہے، اللہ عز و جل نے نجات بھی عطا کی ہے، اللہ عز و جل نے مغفرت بھی عطا کی ہے۔ مگر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رحمت بھی ملے، مغفرت بھی ملے اور جہنم سے نجات بھی ملے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں جس طرح سے تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں۔ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم ہر روز اپنے بستر سے اٹھیں تو ہمیں قلب سے یقین ہو کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی ہیں۔ یہ ماہ رمضان میں یہ جو پیکیجز ہم تقسیم کرتے ہیں
اس میں جس طرح سے پہلے رمضان سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ کہ اس میں قبلہ صاحب کا کوئی کمال ہے، مگر یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، قبلہ صاحب کو چنا ہے کہ ہم اس کار خیر میں اپنا یہ قلیل سا حصہ ڈال کر جو مستحق لوگ ہیں ان تک یہ راشن تقسیم کریں۔ الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں تمام مومنین جو اس ماہ رمضان کے پیکیجز میں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ عز و جل ان کے رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد میں مظہر سپر سٹور میں، اور الحمدللہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جو بھی میری طرف سے حصہ ہو میں اس پیکیجز میں ڈالوں۔ انہوں نے آج ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور الحمدللہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک ہم یہ راشن انشاءاللہ تقسیم کروائیں گے، اور یہی سلسلہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا، کیونکہ رحمت اور مغفرت اور نجات فقط ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا تھا، جو یہ جانے اور مانے کہ آل محمد علیہ السلام کا مقام کیا تھا، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ یہ آل محمد کی محبت ہے ہمارے سینوں میں کہ یہ جو ہم دوسروں کا احساس کرتے ہیں۔ آخری فرمان مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان وہ شخص ہے، دیکھیں مولا سمجھا رہے ہیں کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے۔ مولا فرماتا ہے انسان وہ ہے جو دوسروں کا احساس کرے۔ یہ آل محمد کا درس ہے ہمارے لیے کہ ہم اس ماہ رمضان میں دوسروں کا احساس کریں، دوسروں کا جو درد ہے اس کو سمجھیں۔ دیکھیں اس ماہ رمضان میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ پانی کی عظمت کیا ہے، کھانے کی عظمت کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر چل سکیں انشاءاللہ۔ آج جو یہ ہمارے پیکیجز ہیں، ہم 10 پیکیجز یہاں اسلام آباد میں تقسیم کریں گے، اور الحمدللہ قبلہ صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور جو مستحق لوگ ہیں اس علاقے کے وہ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے یہ ان تک پہنچیں۔ الحمدللہ ہر وقت قبلہ الیاس نقوی صاحب انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، اور ان کا جو ایک پیغام ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی نظر اور آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا انشاءاللہ جب ہم آگے امام بارگاہ میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آج کے جو ہمارے یہ 10 پیکیجز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں 7 پیکیجز مون علی نور صاحب ڈیوزبری انہوں نے یہ ہدیہ کیے، اور 3 پیکیجز عدنان یسین صاحب نے انہوں نے ہدیہ کیے ہیں۔ مون علی نور صاحب نے اپنے مرحوم نانا حاجی نور محمد اور مرحوم نانی اماں حاجران غلام فاطمہ نور ان کی طرف سے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کے جو مرحومین ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ عدنان یسین جس طرح سے مومنین کو پتہ ہے پہلے دن سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کے مرحوم والد محمد ظہور اور مرحوم دادا محمد یوسف کی طرف سے اس میں 3 پیکیجز ان کی طرف سے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، اللہ عز و جل محمد وآل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں میرے اللہ جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ اس ماہ رمضان کے پیکیجز میں ہمارے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ہے، جو تعاون کریں گے، میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خصوصاً میرے اللہ جن حضرات نے آج ان پیکیجز میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، مون علی نور صاحب ڈیوزبری اور عدنان یسین ویکفیلڈ سے، میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ باب العوائد کے صدقے ان کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرے اللہ ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخر میں تمام مومنین سے التماس ہے قبلہ صاحب کے مرحومین کے لیے، اور خصوصاً جنہوں نے آج ان پیکیجز میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، مون علی نور اور عدنان یسین کے،
तमाम मरहुमीन मोमिनीन व मोमिनात के लिए खसूसन जिन्होंने इस माह रमज़ान में अंजुमन गुलामान औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ ताउन किया, उन सब के लिए शुहदाए इस्लाम, शुहदाए मिल्लत जाफरिया और खसूसन वो मोमिनीन व मोमिनात जिनके लिए कोई दुआ करने के लिए नहीं है। और रहमल्लाहु सूरतुल फातिहा। कि जो हमारे ये 10 पैकेजेस हैं जिसमें से सबका हम देते आए हैं, इसमें थोड़ी सी तब्दीली है क्योंकि बाज़ मोमिनीन अपनी तौफीक के मुताबिक वो चाहते हैं कि मोमिनीन तक ज़्यादा राशन पहुँचे। ये जो हमारा आज का जो पैकेज है इसमें इजाफी हमने जो इसमें किया है वो चावल है, तो बाकी जो हमारे पैकेजेस थे उसमें चावल नहीं थे, इसमें बहरहाल चावल है। तो ये जो हमारा आज का पैकेज है इसमें ये चीनी है, 1 किलो चीनी का पैकेज है, इसमें नमक है, ये मसाला है ये, और 1 लीटर ये दूध है, ये चावल है, और ये जामे शीरी की बोतल है, और ये खजूर का पैकेट इसमें, ये तेल है इसमें, और ये 2 किस्म की दालें हैं, और ये बेसन है, ये भी इसी पैकेज में मौजूद है, और ये जामे शीरी, और साथ में ये 15 किलो आटा भी इसी पैकेज में। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला हमसे बिछड़ा है मौला हमारा, रोज़ादारों क़यामत के दिन है, इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारों क़यामत के दिन है, रोज़ादारों क़यामत के दिन है। सब ये 19वीं कैसी आई, में डूबा मोहम्मद का भाई। शब ये 19वीं कैसे आई, में डूबा मोहम्मद का भाई। रो रहा है सहर का सितारा, रोज़ादारों क़यामत के दिन है, इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारों क़यामत के दिन है, रोज़ादारों क़यामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम से तुम कैसा ढाया, कब्र में सैयदा को रुलाया। इब्ने मुल्जिम से तुम कैसा ढाया, कब्र में सैयदा को रुलाया। कैसे बच्चों का होगा गुजारा, रोज़ादारों क़यामत के दिन है, इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारों क़यामत के दिन है, रोज़ादारों क़यामत के दिन है। तेग सर पे अली के लगी है, आज शम्मे इमामत बुझी है। तेग सर पे अली के लगी है, आज शम्मे इमामत बुझी है। दिल यतीमों का है पारा पारा, रोज़ादारों क़यामत के दिन है, इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारों क़यामत के दिन है, रोज़ादारों क़यामत के दिन है। माँ के मरने का गम कम नहीं था, एक तो है अलम और टूटा। माँ के मरने का गम कम नहीं था, एक तो है अलम और टूटा। सोग में घर है ज़हरा का सारा, रोज़ादारों क़यामत के दिन है, इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारों क़यामत के दिन है, रोज़ादारों क़यामत के दिन है। घर
समा है। घर में है दर के आहो फुमा है, ईद नज़दीक गम का समा है। ऐसा रमज़ान आए दोबारा, रोज़ादारों का क़यामत के दिन है। इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारों का क़यामत के दिन है। रोज़ादारों का क़यामत के दिन है। उम्मे कुलसुम ज़ैनब से बोली, आज बाबा ने आंखें न खोली। उम्मे कुलसुम ज़ैनब से बोली, आज बाबा ने आंखें न खोली। मैंने शाना हिला कर पुकारा, रोज़ादारों का क़यामत के दिन है। इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारों का क़यामत के दिन है। रोज़ादारों का क़यामत के दिन है। सीना को भी कोरे हानों में संग, क्यों ना फर्शे अज़ाब पे चले हम। सीना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين. السيد الثقلين الشمس المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول ذات بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إمام ذات صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جی کیونکہ ساڑھے واجب الاحترام قبلہ علامہ سید عمران نقوی صاحب تشریف لے آئیں اور انہوں کی خواہش سی کہ اس امام بارگاہ مختصر ذکر محمد وآل محمد اور امام علی علیہ السلام کی شہادت کی نسبت کے نال ذکر ہوئے اور نال قبلہ صاحب امامی علیہ اولاد زہرا سلام اللہ علیہ غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ دیوانی ہیں سرپرست ہیں اور پاکستان میں کافی مومنین بھی افطاری کے سلسلے مدد فرما رہے ہیں اور رمضان پیکج مولانا علی بخشی کاتب اضافہ فرماوے اور تشریف لے آئیں انہوں نے بہت مشکور ہاں. ایک جملہ میں جناب رسالت مآب دی حدیث جناب کے سامنے بیان کی تھی ہے. رسول پاک پر فرمانے نانا مدینہ تو علم والی اور بابوہا، میں علم دا شہر ہاں اور علی اس دا دروازہ. جس نو بھی علم دی ضرورت ہوئے وہ دروازے تے ہاں، کیونکہ واقعہ ہی علی علیہ السلام معجزہ ہیں رسول پاک دی زندگی ہے. کیونکہ اللہ نے ہر نبی نو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیتا، ہر نبی نو معجزہ عطا فرمایا اور یہ آکھیا کہ میرے طرف معجزہ لے کے چلے جاؤ. جدہ تہاڈی قوم تہاڈی امت
تواڈے تے ایمان نہ لے آوے تو اے میرا معجزہ پیش کر دیونا۔ مختلف صحف، حضرت موسیٰ دا معجزہ آساہا، حضرت عیسیٰ کول معجزہ مردہ نو زندہ کرن والا، دیگر انبیاء دے معجزے، لیکن جدہ رسالت ماب نو مبعوث فرمایا، اللہ نے فرمایا میرا حبیب عرب دے وچ لوگ فصیح و بلیغ ہیں، بہت بڑی فصاحت و بلاغت تے مبنی جملے آتے ہیں، اشعار آتے ہیں، انہاں دی فصاحت و بلاغت نو مدے مقابل کرن واسطے تو ایک ہاتھ قرآن لے کے ٹرون، جداں عرب دے فصیح و بلیغ شاعر کوئی شعر پڑھیں یا فصاحت و بلاغت تے مبنی کوئی گفتگو کریں تو یہ قرآن پیش کر دیں میں، اور دوسرا عرب دے تلوار زن بہت زیادہ لوگ ہیں، جداں کوئی بہادری دے درجہ آوے تو دوسرے ہاتھ حیدر کرار لے کے ٹرون، جنگ دے وچ حیدر کرار نو پیش کر دیں میں، قرآن نو کوئی فتح نہیں کر سکتا، انہیں حیدر کرار میں کوئی فتح نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ فاتح راسن۔ مولا تواڈی توفیقات اضافہ فرماوے۔ بس ایک جملہ میں صاحب داد کرنا چاہنا، جنہاں مومنہ نے شاہ صاحب دے نال ایتھے تشریف لے آئے، ساڑھے خصوصی درخواست تے اپنے علاقے وچ بھی کافی مومنین دی رمضان دی مدد فرما رہے ہیں، مولانا توفیقات اضافہ فرماوے، کیونکہ شہادت امیر المومنین دے ایام ہیں۔ تو میں آج کرے ساں کہ عید دے دن ہوں بہت تھوڑے رہ گئے، اج 21 رمضان ہے، تو آڈا تے میرا مولا امیر اس دنیا تو پردہ وٹا گئے، اس دنیا تو انتقال فرما گئے، شہید ہو گئے، لیکن اس دور حاضر ایک دور دے مطابق کسی شاعر نے بڑا سونا بند لکھیا ہے، وہ عرض کرنا چاہنا۔ شاعر آدھا ہے یہ دستور زمانے دا ہر ایک دی دے دل دی آس ہوندی پئی عید فطر دی آندی، میں جو کچھ منگساں میں کو بابا دیسی یا تانگ دیاں کو رہن، میں صدق ونیاں بی بی زینب تیرے عید دے دن کرلاندی چاہ سرخ خون علودہ اماما بابے دا بی بی ای زمین تیرے یہ اٹھ دی بہن۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ اللہ عز جل کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ عز جل نے ہم سب کو علی کی ولایت کے ساتھ اور اس پر باقی رکھا ہے۔ اس وقت دنیا میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یقیناً یہ ماہ رمضان نجات کا مہینہ ہے، مگر کن لوگوں کے لیے یہ رحمت ہے، کن لوگوں کے لیے یہ مغفرت ہے، کن لوگوں کے لیے یہ نجات کا مہینہ ہے؟ رسول کے فرمان کے مطابق رسول فرماتے ہیں کہ اگر اپنے اعمال قبول کروانا چاہتے ہو تو میرے بھائی علی کی ولایت اپنے دل میں رکھو۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جس طرح سے قبلہ صاحب فرما رہے تھے ایام علی چل رہے ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 21 رمضان کو اس دنیا سے گئے، شہید ہو کر گئے۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور نجات ان کے لیے ہے جو جانتے ہیں کہ کون ہے علی ابن ابی طالب۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور نجات ان کے لیے ہے جو 21 رمضان کو امیر المؤمنین کا پرسہ امام صاحب العصر والزمان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے رحمت اور مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ پہلی رمضان سے لے کر آج تک
انشاءاللہ بانی امام بارگاہ تشریف فرمائیں انشاءاللہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بیمار کربلا کے صدقے اس امام بارگاہ کے جو بھی بانیان ہیں اللہ عز و جل ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی رمضان سے لے کر آج تک انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ نے جو پاکستان میں ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ پاکستان کے جو ہمارے امام بارگاہ ہیں وہاں جا کر جس طرح سے قبلہ علامہ الیاس نقوی صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح سے ہم علماء کرام کے ساتھ رابطہ کر کے جو مستحق لوگ ہیں ان تک ہم یہ ماہ رمضان کے پیکیجز تقسیم کروا رہے ہیں. اللہ عز و جل محمد وآل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں تمام احباب جنہوں نے اس ماہ رمضان میں رمضان کے پیکیجز میں تعاون کیا ہے، اللہ عز و جل ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ ماہ رمضان ہمارے لیے ایک خاص مہینہ ہے، خاص طور پر علی والوں کے لیے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا اور مولا امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم سے جدا ہوئے. چونکہ حکم ہوا ہے کہ ایک جملہ مصیبت کا بیان کرو. عزادارو، یہ جو ایام علی ہیں ہمارے لیے یہ ایسے ایام ہیں کہ کربلا کے جو ایام گزرے ہیں، جو عاشور کے ایام گزرے ہیں، شب عاشور سے یہ جو رات گزری ہے یہ کم نہیں. بس ایک جملہ مصیبت کا کہنا چاہتا ہوں کہ عزادارو، شب عاشور کو سکینہ یتیم ہوئی تھی، مگر 21 رمضان کی جو شب ہے زینب اور کلثوم یتیم ہوئی ہیں. عزادارو، جن لوگوں نے کوفہ کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ مولا کے گھر سے اور مسجد کوفہ میں اتنا فاصلہ نہیں، مگر عزادارو عظمت دیکھیں. یہ درس ہے امیر المؤمنین کا ہمارے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے یہ درس ہے کہ جب ضربت لگی علی ابن ابی طالب کو تو مولا روتے بھی ہیں اور حسن سے کہتے ہیں بیٹا نماز کو قائم کرو. درس ہے مولا کا کہ مشکل بھی ہو، مصیبت بھی ہو، زخمی بھی ہو، مگر نماز کو ضرور قائم کریں. مگر روتے کس مصیبت پر ہیں کہ مولا امام حسن نے نماز کو قائم کیا. عزادارو، ایک وقت ایسا آیا کہ مولا رو کر فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں آپ اپنے گھر چلے جاؤ. صحابی رو کر فرماتے ہیں مولا اس مشکل وقت میں ہم آپ کو کیسے چھوڑ کے چلے جائیں. مولا روتے بھی ہیں اور فرماتے ہیں صحابیوں میں آپ پر راضی ہوں، مگر روتا ہوں اس بات پر کہ جس طرح سے صدا بلند ہوئی قد قتل الامیر المؤمنین، علی مارے گئے، میری بیٹی زینب تک بھی یہ صدا پہنچی ہوگی. علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ صحابیوں کی رونے کی آواز زینب کے کانوں تک جائے. قربان جاؤں مولا آپ کی غیرت پر. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہی کوفہ ہے، ہزاروں کا مجمع ہے اور صدا ہے کہ یہ علی کی بیٹی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے اللہ تو رحمان رحیم کریم غفار غفور ہے. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا جس امام بارگاہ میں اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں، میرے اللہ اس کے جو بانیان ہیں میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما. میرے اللہ جو حاضر بانیان ہیں میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو مریض ہیں میرے اللہ بیمار کربلا کے صدقے کو صحت و سلامتی عطا فرما. میرے اللہ جو مومنین اس دعا میں شامل ہیں میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. خصوصاً انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو کوئی تعاون کر رہا ہے، خصوصاً اس ماہ رمضان میں جو رمضان کے پیکیجز کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. خصوصاً آج کے 10 پیکیجز 7 پیکیجز مون علی نور صاحب کی طرف سے ہیں ڈیوزبری
3 پیکیجز عدنان یسین صاحب کی طرف سے ہیں ویک فیلڈ، میرے اللہ ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، خصوصاً مون علی نور کے مرحوم نانا اور نانی کے درجات بلند فرما، عدنان یسین کے مرحوم والد اور ان کے دادا کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ اس امام بارگاہ کے ساتھ جو مومنین تعاون کر رہے ہیں تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ تمام مومنین جو اس علاقے سے پردہ فرما گئے، میرے اللہ جو ولایت علی اپنے سینے میں لے کر گئے تمام کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر قائم و دائم رہ سکیں۔ میرے اللہ ہم کو عزاداری مظلوم کربلا کرنے کی توفیق عطا فرما، وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ تمام مومنین کے لیے، شہدائے اسلام، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، خصوصی جو اس ادارے کے اس امام بارگاہ کے بانیان ہیں ان کے لیے، قبلہ الیاس نقوی صاحب کے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے جو اس دعا میں شامل ہیں، انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کے لیے، سب کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ۔ تسی لے جاؤ کو بندے نہ لو لے کے طرف آ جاؤ بعد تشکیل کراؤ اتوں ہی لے لو ہاں بارگاہ لے نہ لو